ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پولیس نظام کو مستحکم بنانے اور بنجارہ ہلز میں پولیس کنٹرول روم قائم کرنے وزیر داخلہ کا اعلان۔ آئی ٹی کے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کی مرکزی وزراء سے ملاقات، ریاست میں فنڈز کے لیے نمائندگی۔ ورنگل، حیدرآباد اور کھمم بلدی انتخابات کے لیے حکمت عملی تیار کرنے ریاستی کانگریس قائدین کو ڈگ وجے سنگھ کی ہدایت۔ سوائن فلو سے ایک اور موت، متاثرین میں اضافہ باعث تشویش۔ چیوڑلہ کے قریب آر ٹی سی بس کی ٹکر سے 3 افراد ہلاک، 6 شدید زخمی۔ وقار آباد سے شہر واپسی کے دوران حادثہ۔ اور گچی بولی میں جسم فروشی کا کاروبار، ایک مکان پر پولیس کا دھاوا، 5 افراد گرفتار۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ پولیس نظام کو مستحکم بنایا جائے گا۔ بشیر باغ کمشنر آفس میں کیش لیس انفورسمنٹ کے آغاز کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بنجارہ ہلز میں 8 ایکڑ پر پولیس کنٹرول روم قائم کیا جائے گا اور اسے 10 اضلاع سے مربوط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ پولیس اسٹیشن کو نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی اور ہر ضلع میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ای ٹکٹ جاری کیے جائیں گے اور انہیں 7 دن کے اندر جرمانے کی رقم ادا کرنی ہوگی، اور قواعد کی خلاف ورزی کے 3 سے زائد مقدمات درج کیے جائیں تو پولیس گاڑی کو ضبط کر لے گی۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ پولیس کی طرف سے چالانات کی نوٹس کا جواب نہ دینے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ٹریفک چالانات می سیوا، پوسٹ آفس اور نیٹ بینکنگ کے ذریعے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیلپ لائن نمبر بھی قائم کیا گیا ہے۔ عوام چالانات سے متعلق فون نمبر 9010203626 پر رابط پیدا کر سکتے ہیں۔ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా మంచిగా డిసిప్లిన్గా మనకి ఇన్ని ఫంక్షన్లు వచ్చినాయి। గణేష్ ఫంక్షన్ వచ్చింది, బోనాలు వచ్చింది, తర్వాత రంజాన్ వచ్చింది, బతుకమ్మ పండుగ వచ్చింది। ఇన్ని వచ్చినా కానీ ఎక్కడ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా పీస్ఫుల్గా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో నిర్వహించడం చాలా గర్వకారణం। ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంచిగా ఉన్నది అంటున్నారు। ఇంకా పోలీస్ డ్రెస్ కోడ్ను కూడా మార్చేదానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। డెఫినెట్గా అది వచ్చిందంటే మరి మనం లండన్లో ఉన్నట్టే మన లండన్ పోలీసుల మాదిరిగా మన పోలీసు వ్యవస్థను కూడా మార్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం۔ وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں عوام اور پولیس کے بہتر تعلقات کو عام کرنے کے علاوہ حکومت عوام کی حفاظت پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد اور سیبر آباد میں پولیس پیٹرولنگ کے لیے 1689 کاریں، 1500 موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے، جبکہ پرانے شہر میں مزید کیمرے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت نے تلنگانہ کے لیے 4 بٹالین پولیس منظور کی ہے، جس میں سے 1 بٹالین پولیس ضلع میدک کے لیے ہوگی۔ ریاستی حکومت نے بی بی نگر نمس کی جگہ پر ایمز کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بی بی نگر نمس کا دورہ کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں سی ایم پی او دفتر سے جاری کردہ نوٹ کے مطابق منصوبہ تنظیم جدید بل کے تحت تلنگانہ کو ایمز کی منظوری حاصل ہوئی ہے، لہٰذا اس کو قائم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ایمز کے لیے فی الحال 400 ایکڑ اراضی موجود ہے اور مزید اراضی کے حصول کو یقینی بناتے ہوئے ایمز تعمیر کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ 9000 کروڑ روپے کی لاگت سے 51
TMC پانی کو محفوظ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ سنگاریڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پرانہیتا چیوڑلہ پروجیکٹ کے تحت یہ کام انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میدک میں 2 پروجیکٹس کی تعمیر عمل میں آئے گی۔ واٹر گرڈ اسکیم کے تحت ضلع میدک میں گھر گھر پانی سربراہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جس سے 912 مواضعات کو پینے کا پانی سربراہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے مرکزی حکومت نے 430 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ قائدین میں اتحاد ضروری ہے۔ ریاست میں پارٹی امور کے انچارج دگ وجے سنگھ کی قیادت میں منعقدہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دگ وجے سنگھ نے کہا کہ ورنگل، حیدرآباد اور کھمم کارپوریشنز کے انتخابات میں پارٹی کو کامیابی دلانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے۔ انہوں نے قائدین پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو کمزور نہ کیا جائے۔ دگ وجے سنگھ نے اس اجلاس میں ابراہیم پٹنم میں لیے گئے فیصلوں پر عمل آوری کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ پارٹی اور اس کے کارکنوں کو حرکیاتی بنانے کے لیے پروگرامز ترتیب دیے جائیں۔ اجلاس میں مقامی مجالس کوٹا کی MLC نشست کے لیے دی گئی نمائندگیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دگ وجے سنگھ نے تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے تشکیل دی گئی 8 کمیٹیوں سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ہدایتیں دی۔ انہوں نے پارٹی قائدین سے کہا کہ TRS حکومت کو اقتدار میں آ کر 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی پروگرامز منظم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے دلی میں مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے لیے فنڈز کے حصول کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ KTR نے دیہی ترقی کے مرکزی وزیر چودھری بریندر سنگھ کے علاوہ سنتوش کمار گنگارو، بنڈارو دتاتریہ اور روی شنکر پرساد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رکن پارلیمنٹ ونود بھی موجود تھے۔ KTR نے حکومت کے واٹر گرڈ پروگرامز کے سلسلے میں مرکزی وزراء سے تعاون کی درخواست کی۔ بعد میں KTR نے ایک اور مرکزی وزیر سوجنا چودھری سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے مختلف مسائل پر انہوں نے مرکزی وزراء کو توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے ریاست میں الیکٹرانک ہب اور IT انکوبیٹر کے سلسلے میں سوجنا چودھری سے بھی نمائندگی کی۔ شہر میں سوائن فلو سے ایک اور موت واقع ہوئی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عثمانیہ دواخانے میں ایک مریض میں سوائن فلو کی علامات مثبت پائی گئی ہیں، جبکہ گاندھی ہاسپٹل کے 3 جونیئر ڈاکٹرز بھی سوائن فلو سے متاثر ہوئے ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل میں اب بھی قریب 25 افراد سوائن فلو سے متاثر بتائے گئے ہیں، جن میں 10 کم سن بچے اور 4 حاملہ خواتین شامل ہیں۔ حکومت کے دعووں کے باوجود سوائن فلو کے اثرات میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی اور مسلسل مرض کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام میں اس مرض کو لے کر شدید خوف و ہراس دیکھا جا رہا ہے۔ اس دوران ریاستی چیف سیکرٹری راجیو شرما نے سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ اور سوائن فلو کے نوڈل عہدیدار کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حیدرآباد میں سوائن فلو کے 170 کیسز درج ہوئے ہیں اور تقریباً 25 افراد میں سوائن فلو کے مثبت اثرات پائے گئے ہیں اور جاریہ ماہ 7 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سوائن فلو سے متاثر قریب 60 افراد کا گاندھی، عثمانیہ اور خانگی دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ حاملہ خواتین اور چھوٹے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بائیں بازو کی جماعت CPI کے سینئر لیڈر نارائنا نے گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کر کے سوائن فلو کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سوائن فلو سے دواخانے کے ڈاکٹرز کے متاثر ہونے کی خبر افواہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل میں سوائن فلو کا اچھا علاج کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ مزید اقدامات کرے تاکہ اس موذی مرض کی روک تھام ہو سکے۔ رکن کونسل SM پربھاکر نے کہا کہ TRS میں شامل ہونے والے کانگریس کے 9 ارکان کونسل کے خلاف کونسل کے صدر نشین کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے پر ہائی کورٹ نے 27 جنوری تک جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
جو کہ خوش آئند بات ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ صدر نشین سے متعدد بار نمائندگی کے باوجود صدر نشین نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس پر کانگریس پارٹی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی۔ اگر ان کو یہاں بھی انصاف نہ ملا تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائد امباٹی رام بابو نے کہا ہے کہ آندھرا کے عوام وزیر اعلیٰ کے باتوں میں آ کر زائد بچے پیدا نہ کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے پاگل پن کی گفتگو شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ٹی آر ایک عظیم شخصیت تھے، لیکن یہ لوگ ان کو بھگوان کے مماثل قرار دے رہے ہیں اور عوام کو زائد بچے پیدا کرنے کی تلقین ان کے پاگل پن کا ثبوت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گمراہ کن گفتگو میں آ کر ریاست کو مزید مشکل حالات میں نہ ڈالیں۔ بی جے پی کے فلور لیڈر لکشمن نے کہا ہے کہ اراضیات کو باقاعدہ بنانے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت کو چند اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب افراد جن اراضیات پر مقیم ہیں ان اراضیات کا عدالت میں تنازعہ چل رہا ہے۔ ان کی یکسوئی کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے ان مقدمات کی یکسوئی کرنی چاہیے۔ اسی طرح 125 تا 500 گز پر متوسط طبقہ اور غریب عوام کو معمولی رقم کے ذریعے باقاعدہ بنانے کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک اجلاس بھی طلب کیا جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوائن فلو مرض سے نمٹنے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی کے اندھیری گلی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ سابق رکن بلدیہ محسن بلالہ اور بلدی عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے ڈرینیج کی شکایات اور حلقے میں جاری دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ قریب 50 سالہ قدیم ڈرینیج لائن متاثر ہوئی ہے، جسے بہتر بنانے کے لیے انجینئرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ حلقے کے بلدی ڈویژن پتھر گٹی علاقے میں آج اندھیری گلی اندرون کوٹ کے عالیجہ دورہ کیا گیا۔ یہاں پر ایک 8-9 لاکھ کے قریب ایک ایس ڈبلیو ڈرین کی منظوری ایریا کارپوریٹر محسن بلالہ صاحب حاصل کرے تھے، وہ کام ہو رہا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی شکایت تھی کہ وہ کام میں جو سو کچھ پیسے چھٹ جا رہے ہیں اس سے، اور آ کر معائنہ کرنے کے لیے بتایا۔ اور یہاں پہ ڈرینیج کا بھی مسئلہ ہے، تفصیلی طور پہ اندر سے لے کے باہر تک پوری لائن چیک کرے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں جو ڈرینیج کا لائن ہے، یہاں کے بزرگوں کا بولنا ہے کہ 50 سال پہلے ڈالے سے ہوئے، اس وقت سنگل گھراں تھے، اب اس سے 3 گنا 4 گنا مکانات بڑھ گئے، تو ری ماڈلنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ نئی لائن ڈالنا پڑی ڈرینیج کی، انجینئروں کو بتایا گیا 1-2 روز میں ان کا اسٹیمیٹ بتائیں گے، اس کی منظوری حاصل کر کے ڈرینیج کا کام کریں گے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے صدیق نگر تالاب کٹا کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کی نمائندگی پر منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور کارکنوں کے ہمراہ انہوں نے سی سی روڈز اور دیگر تعمیری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اہلیان محلہ کی جانب سے رکن اسمبلی کی گل پوشی بھی کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جماعت سے وابستہ رہیں اور مسائل کے حل کے لیے مجلسی ذمہ داروں سے رجوع کریں۔ ریاستی وزیر مہندر ریڈی نے کہا کہ اگر تلنگانہ میں آندھرا کے وزیر اعلیٰ دورہ کریں تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے پروگراموں کو دیکھ کر تیلگو دیشم پارٹی کو اپنی بقا کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اس لیے یہ قائدین تلنگانہ کے دورے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ تیلگو دیشم تلنگانہ قائدین دورے کے دوران پارٹی کی بقا کی فکر کریں، ٹی آر ایس حکومت پر تنقیدیں نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا کے وزیر اعلیٰ کو آندھرا کے عوام کا خیال رکھ لینا ہی بہت کافی ہے۔ تلنگانہ کے عوام کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر ٹی آر ایس حکومت موجود ہے۔ سٹی کانگریس کے صدر ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس میں ان کی شمولیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے 24 اسمبلی حلقوں میں بہت جلد مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے اور حکومت کے عوام مخالف فیصلوں کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریشن الیکشنز میں کانگریس کے ہاتھ کی گونج سنائی دے گی۔ یہ 24 اسمبلی کانسٹیٹنسی میں پورا ایک بہت بڑا یہ میٹنگز اور جو ہے ریلیز نکالیں گے۔ اس طرح کانگریس میں ورکروں میں جو ہے نئی جوش بھرنے کے لیے، نئی امنگ لانے کے لیے
पूरी जद्दोजहद करेंगे। एक आप देखते रहिए, आत है, आत के साथ ही दूसरों को गूंज सुनाएंगे, गूंज सुनाएंगे। हमारा तो AICC तो पॉलिसी बोल दिया, अब आत का गूंज सुनाएंगे बाद में आप। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 3 में माज़ूरीन में 20 साइकिलें तकसीम की। इस मौके पर राजेंद्र ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान आवाम से जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। इस मौके पर बोर्ड के वार्ड नंबर 3 के रुकन सदा केशव रेड्डी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने ज़हीराबाद, कोहीर और सदाशिवपेट के उर्दू मीडियम स्कूल्स के SSC के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स, जिसे सालार मिलत से मौसूम किया गया है, तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के मकामी सदर और रुकन बलदिया के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने AC गार्ड में GHMC की जानिब से मुनक़िद किए गए ड्राइविंग ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। आइंदा 1 माह तक जिन 66 अफराद ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें मुफ्त ड्राइविंग सिखाई जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली ने बताया कि तरबियत मुकम्मल होने के बाद इन नौजवानों को GHMC की ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कार भी फराहम की जाएगी ताकि ये खुद रोज़गार पैदा कर सकें। इस मौके पर मजलिस के मकामी ज़िम्मेदार और दूसरे मौजूद थे। इन नौजवानों को EMI लोन काफ़ी कम शरह सूद पर अदा करना होगा। महकमे बरक़ी के तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ मुस्लिम मिनॉरिटी एसोसिएशन नामी तंजीम की सालाना डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा दारुस्सलाम में अमल में आई। अरकान मुक़न्नना अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बलाला और अमीनुल हसन जाफरी ने यूनियन के ज़िम्मेदारों के हमरा डायरी और कैलेंडर जारी किया। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया की आमद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से शहर में गैर मामूली सिक्योरिटी और चौकसी इख्तियार की जा रही है। ACP चामीनार चक्रवर्ती ने रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों के साथ किशनबाग, बहादुरपुरा, रनमस्तपुरा, हुसैनी आलम और दीगर इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर ACP चामीनार ने बताया कि 26 जनवरी के पेश नज़र इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिदायत के मुताबिक चौकसी इख्तियार की जा रही है और पुलिस की ये तिलाया गर्दी मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवाम की सलामती और अमन क़ानून की बरकरारी के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। मरकज़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिदायत पर शमसाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। CISF के अहदेदारों की तरफ से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस को चौकस देखा गया है। शमसाबाद एयरपोर्ट के मुशाहिदे के लिए पासेस की इजराई को मनसूख कर दिया गया है। यौम जमहूरिया के ज़िमन में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। शमसाबाद एयरपोर्ट में मुलाजिमत का झांसा देने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। सिकंदराबाद पद्माराव नगर का रहने वाला शख्स रविंद्र रेम्बो इंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी चलाते हुए आवाम को झांसा दे रहा था। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाला वीरा भद्रा ने भी मुलाजिमत हासिल करने के लिए रविंद्र को 15,000 रुपये दिए थे। 6 माह के अरसे के बाद वीरा भद्रा ने रकम का मुतालबा किया तो रविंद्र ने उसे जद्दोकोब किया। वीरा भद्रा ने गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद रविंद्र को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वकाराबाद से शहर वापसी के दौरान पेश आए भयानक सड़क हादसे में किशनबाग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए और 6 शदीद ज़ख्मी हैं। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद शादी की तकरीब से वापस हो रहे थे कि चेवल्ला के करीब तेज़ रफ्तार RTC बस ने उनके टाटा ऑटो को टक्कर दे दी, जिससे 60 साला बुरहान, 50 साला जाबिर अबी और 55 साला छोटी भी हलाक हो गए, जबकि दीगर 6 ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद हैदराबाद मुंतकिल किया गया। गच्चीबौली पुलिस ने एक मकान पर धावा करके जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है।
सर्कल इंस्पेक्टर गच्चीबौली पुलिस रमेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इरफान, मोहसिन और नज़ीर के अलावा 2 फाहिशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इरफान अहमद और उसके 2 साथी मुख्तलिफ लोगों से ऑनलाइन रब्त पैदा करके ये कारोबार चला रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 5 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। और आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं पुलिस निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और बंजारा हिल्स में पुलिस कंट्रोल रूम कायम करने वज़ीर दाखिला का ऐलान। IT के रियासती वज़ीर KT रामाराव की मरकज़ी वज़रा से मुलाकात, रियासत में फंड्स के लिए नुमाइंदगी। वरंगल, हैदराबाद और खम्मम बलदी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करने रियासती कांग्रेस कायदीन को दिग्विजय सिंह की हिदायत। स्वाइन फ्लू से एक और मौत, मुतासरीन में इजाफा बायस तशवीश। चेवड़ला के करीब RTC बस की टक्कर से 3 अफराद हलाक, 6 शदीद जख्मी। विकाराबाद से शहर वापसी के दौरान हादसा। और जिस्म फरोशी का कारोबार, गच्चीबौली में बेनकाब एक मकान पर पुलिस का धावा, 5 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगला खबरनामा आपकी खिदमत में रात 10 बजे पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।